بہت شکریہ شاکر بھائی، اور آپ سب کی اجازت سے بہادر شاہ ظفر کی یاد ہے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام یہ کیا ہماری زیبی بہن اور ساغر بھائی ان لوگوں سے، تو ان کے بارے میں تو بتا ہی دیا، ہماری زیبی بہن نے بہت کچھ بتایا۔ تو وہ جو ظالم تھا وہ تھا میجر ہڈسن، اس نے 4 بیٹوں کا سر قلم کر کے اور گرم گرم خون بھی پی گیا تھا، وہ قتل کرایا، گرم گرم خون بھی پی گیا، کم بخت درندہ تھا بالکل۔ ہاں، گرم گرم خون بھی چلوں میں بھر کے پیا اس نے، اور اس کے بعد وہ چاروں کے سر کاٹ کے اور تشت میں اور ڈھک کے بھیجا تھا کہ تحفہ آیا، اس طرح بدماشی کی اس نے۔ جب انہوں نے تو وہ تشت سے وہ ہٹایا تو معلوم ہوا کہ چاروں کے سر رکھے ہوئے، برابر ضبط کیا، یہ کیا، اور ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا انگریزوں نے، خصوصی طور سے ہندوؤں کے ساتھ بھی ہوا لیکن سب مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اور یہ بدماشی بعد میں بھی چلتی رہی۔ اب جو لوگ بہت سے ہیں ہمارے انڈین بھائی، وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پارٹیشن کیوں ہو گیا ہے نا، 2 حصے میں بڑھ گیا ملک، تو یہ بٹا کیوں؟ اس وجہ دیکھیے یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی، انگریز کی تھی۔ انگریزوں نے چھینا کس سے تھا ملک؟ مسلمانوں سے چھینا تھا نا، مغلیہ سلطنت کو تاراج کیا تھا، بہادر شاہ ظفر سے چھینا تھا۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اصولاً ان کو مسلمانوں کو ہی دے کے جانا چاہیے تھا۔ آپ جس سے کوئی چیز غصب کریں، چھینیں اس سے، اسی کو دے کے جائیں گے نا، لیکن یہاں انہوں نے بدماشی کی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی پہلے کانگریس میں ہی شامل تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی پورا ہندوستان، لیکن انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کر کے آپس میں جھگڑا پیدا کیا، اس لیے ملک 2 ٹکڑے ہوا۔ ورنہ جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا تو ویسے ہی آپ سیدھے سیدھے شرافت سے دے کے جاتے کہ ہم نے آپ سے چھینی تھی حکومت، یہ لے لیں۔ بہادر شاہ ظفر کی اولادی موجود تھی، مسلمان بھی موجود تھے، تو جب وہ جا رہے تھے تو ان کو انہیں کو دینا چاہیے تھا جن سے آپ نے کوئی چیز چھینی ہے زبردستی، لیکن انہوں نے وہ سیاست کر کے اور یہ جھگڑا پیدا کیا۔ تو قائد اعظم تو خود ہی کانگریسی تھے، وہ تو بہت بعد میں آئے مسلم لیگ میں، جب انہیں احساس ہوا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کا غلام بنایا جا رہا، تو بعد میں یہ ہوا کہ یہ آبادی میں کم ہے۔ اچھا، اب یہ الزام لگاتے ہیں یہ لوگ کہ جو پہلے جو بادشاہ تھے وہ تھا تلوار کے زور سے اسلام پھیلانے کی کوشش کی گئی ہندوستان میں، تو اگر ایسا ہوتا تو اسے اکثریت ان کی نہیں ہوتی ہندوؤں کی، تلوار کے زور سے کبھی بھی نہیں اسلام پھیلایا گیا کہیں بھی نہیں، ورنہ کیسے ہوتے اکثریت میں؟ اگر یہ بادشاہ اگر جو 1000 سال دخل میں حکومت کی انہوں نے تلوار کے زور سے اگر یہ سب کو مسلمان بناتے تو پھر یہ تو اقلیت میں ہو جاتے نا، اکثریت تو مسلمانوں کی ہوتی، پھر تو کہاں ہوا یہ سب دعویٰ ان کے بیکار ہیں۔ تو بس یہ کہ ان کے ساتھ ظلم بہت ہوا۔ بہرحال میجر ہڈسن گاس کا تو ان کا شعر پیش کرتا ہوں میں کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اچھا، اس شعر کے بارے میں کہ وضاحت ہے، عام طور سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، مہدی حسن نے بھی گایا ہے کہ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بس، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ جو اس کی بحر ہے مفعول و فاعلات و مفاعل و فاعلون، تو یہ بحر سے خارج ہو رہا ہے مصرع۔ کہہ دو ان حسرتوں سے، تو وہ ہائے ہوتی جو ہے وہ وزن سے گر رہا ہے، کہہ دو ان تختی کریں گے نا تو کہہ دو ان حسرتوں سے ہو جائے گا، نون جا کے سینے میں ملے گا، ہے غائب ہے۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ظاہر ہے ان کے ذوق اور غالب یہ تھے، اصل یہ مصرع یہی ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اور بعد میں لوگوں نے کر دیا، بھیجے صاحب یہ پڑھا کہہ دو ان حسرتوں سے، کہہ دو ان حسرتوں سے، تو ہائے وہ تو کیا تختی کریں گے، باہر میں نہیں ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، یہ باہر میں ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ ہاں، کہہ دو ان حسرتوں سے، تو وہ ہائے بس غائب ہو جاتا، پھر ہائے ہوتی ہٹ جاتا، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اس طرح نہیں ہے۔ ہاں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس، یہ بحر میں ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کہہ دو پہلے کہہ دیں گے نا کہہ دو ان حسرتوں سے، تو وہ جو ہے نا ہائے ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مصرع کو بگاڑ کے پڑھتے ہیں، مشہور یہی ہو گیا، لکھے جا رہے ہیں مہدی حسن صاحب یہی گا رہے ہیں، ان کو پتہ تو نہیں ہے بات کا۔
اور ہم تو لوگ بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں. اصل مصرع ان کا یہ ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. یہ مفعول و فاعل تو مفاعل و فاعل. زبانی اس کی تشریح سن رہا ہوں. جی زندگی میں بہت سارے شعراء کے ساتھ ان کے اوپر میں نے سنے تبصرے. یہ بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، بینگ اے پروف اردو ریڈر. ہاں یہی ان حسرتوں سے کہیے. پہلے کہہ دو، جہاں بھی پہلے سے کہہ دو لائیں گے نا، کہہ دو لائیں گے تو پھر وہ جو ہائے ہوتی ہے نا حلوے والی ہے حسرت کی، وہ غائب ہو جائے گی. تو خالی سین سے شروع ہوگا، یہ ختم. اور ایک شعر ان کا اور ہے، اس پہ بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے لیکن میرا نظریہ کچھ اور ہے اس کا، جو ابھی جبھی بہن نے پڑھا. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو اس کے جواب میں لوگ سیماب اکبر آبادی کا شعر پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہی نہیں ہے، یہ سیماب اکبر آبادی کا شعر ہے جو بعد میں ہے، اور یہ ان کا شعر ہے. بڑی بحث چل رہی ہے اس پہ. لیکن میرا نظریہ یہ، میں نے جہاں تک دیکھا تو اصل میں یہ شعر بہادر شاہ ظفر کا ہے. دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ دیکھیں مفہوم میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اس مصرع میں فاعل شاعر ہے. بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور سیماب صاحب کہہ رہے ہیں عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن. اس میں فاعل جو ہے وہ عمر دراز فاعل ہے، شاعر فاعل نہیں ہے اس میں. ہاں وہ عمر دراز کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری عمر دراز جو ہے وہ 4 دن مانگ کے لائی تھی. اور بہادر شاہ ظفر کے مصرع بھی یہ ہے کہ ہم 4 دن عمر دراز 4 دن مانگ کے لائے تھے ہم. اس میں شاعر فاعل ہے، اس میں عمر دراز فاعل. اور دوسرا مصرع وہی ہے. تو اصل میں سیماب نے اس شعر میں تصرف کیا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں لکھا. ان کے مجموعے بہادر شاہ ظفر کے شعر سے استفادہ کیا، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں. جو بہت سے جو ہے کہ نہیں بھائی وہ تو سیماب کا ہی شعر ہے. ایک صاحب سے بڑی بحث بھی ہوئی اردو انجمن میں اس میں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں تصرف کی مثال ملتی ہے. نظیر نشا پوری ایران کے شاعر، بہت پہلے غالب سے پہلے، انہوں نے کیا کہا؟ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، ہر کے از بزم تو برخاست پریشاں برخاست. یہ نظیر نشا پوری کا شعر ہے. اور غالب کا شعر سنا ہوگا، غالب نے پہلا مصرع وہی رکھا ہے، بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، وہی سیم مصرع ہے. اور دوسرا مصرع جو فارسی کا تھا اس کو انہوں نے ترجمہ کر دیا، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. یہ تصرف ہے غالب کا نا، غالب کا. کیا دونوں سے دیکھ لیجیے آپ، ایک ہی ہے. نظیر نشا پوری پہلے کہہ گئے ہیں، بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، ہر کی از بزم تو برخاست پریشاں برخاست. اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. ایک ہی بات ہے نا. انہوں نے تصرف کیا. بس فارسی اردو پہلا مصرع بھی ہے، پہلا مصرع دونوں میں ہے. اب اس کو کیا کہیں گے، تصرف کرتے ہیں نا، شعراء نے کیا ہے. میں نے اس پر ایک منظور بھی لکھا تھا کہ شاعری میں توارد کی مثالیں. تو یہ تقریباً سمجھیں آج سے 15 سال پہلے شائع ہوا تھا یہاں اردو ٹائمز نیو یارک میں. یہ ہمارے مرحوم اپنے جو یہ انتقال ہوا ابھی یہ بہت پسند کیا تھا انہوں نے، عزیز بلگامی صاحب نے. بلکہ ہے میرے پاس ابھی تک ان کی تاریخ مسلم اردو بندن میں. مدھون شفا 15 سال پہلے ان کے بھی کمنٹ سے کہ تو بڑا کام کا مضمون ہے. میں نے تمام شعراء کے یہ ایسا اشعار جمع کر کے توارد کی مثالیں جو ملتے جلتے ہیں، غالب ان کا بھی دیا تھا، بہادر شاہ ظفر کا بھی دیا تھا، سیماب کا شعر. اور یہ اور فرق یہی ہے اس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن. فائل بدل دیا ہے نا انہوں نے. دوسرا مصرع وہی ہے جیسے غالب نے کیا. غالب کا بھی ایک مصرع وہی ہے نظیر نشا پوری کا، اور دوسرا وہ ہے. تو یہ 2 اشعار جو ان کے ہیں نا، ایک کہہ دو ان حسرتوں سے والا یہ غلط ہے، ان حسرتوں سے کہہ دو یہ صحیح لکھا تھا انہوں نے. اور یہ عمر دراز بھی انہیں کا شعر ہے. تو اب ان کا
ایک غزل کے اور ان کے شعر سن لیجیے اپنے بہادر شاہ ظفر کے. تو مطلع اور مقطع میں انہوں نے نعتیہ مضمون باندھا ہے. لوگ اعتراض کر دیتے ہیں نا اکثر مجھ پہ خاص طور سے کہ آپ غزل میں نعت کے اشعار کیوں لے آتے ہیں، ہم کیوں لے آتے ہیں. تو اس کی مثالیں نکالی ہوئی غالب کے یہاں بھی ہیں. ان کا دیکھیے، ان کا مطلب دیکھیے بہادر شاہ ظفر کا. کہتے تھے جو نازنی بار اپنی گل چھاتی پہ ہے، کہتے تھے جو نازنی بار اپنی گل چھاتی پہ ہے، سنگ خارا کا اب ان کے فرش کل چھاتی پہ ہے. کہتے تھے جو نازنی بار اپنی گل چھاتی پہ ہے، سنگ خارا کا اب ان کے فرش کل چھاتی پہ ہے. اور اس کا مقطع ہے ان کا: وہ عنایت ہو ظفر پر وہ عنایت ہو ظفر پر جس سے مٹ جائے تمام، بار غم جو اس کی ہے شاہ رسول چھاتی پہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نعتیہ شعر ان کا مقطع: وہ عنایت ہو ظفر پر جس سے مٹ جائے تمام، بار غم جو اس کی ہے شاہ رسول چھاتی پہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مطلب یہ مثالیں ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم غزل کہیں تو حمد اور نعت اور نصیحت کے مضامین کہہ دینے چاہیے، کیونکہ وہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم دنیا کی باتیں کرو تو اللہ کی بات بھی کر لیا کرو، تاکہ وہ مجلس تمہارے لیے وبال نہ بنے. یہ نہیں کہ ہم خالی ایک ہی طرف ہیں، بولیں تو کچھ اللہ رسول کی باتیں بھی کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی ہاں درمیان میں پڑھنے دیتے ہیں. کوئی پڑھا تو بنا کیوں کریں بھائی؟ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بہت سے ایسے ہیں کہ نعتی کہتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے شعراء ہیں جو نعت کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے غزل. تو ہم کو بعد میں آئے تو ہم روک تھوڑی سکتے ہیں، پڑھیں، کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ، قرآن پاک میں بھی کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے نا. دیکھیں نا، اس میں قرآن پاک کے حمد کے، مناجات کے، نعت کے، سب کے مضامین ہیں. پھر دوسری بھی موضوعات ہیں، کوئی الگ الگ نہیں کیا گیا ہے کہ بھئی اتنا حصہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے ہے، اتنا نعت کے لیے ہے، یا اتنا اس کے لیے. ایسا نہیں ہے. آیات مکس ہے سب. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھی تو ہم کیوں پابندی لگائیں اس پر؟ اچھا تنویر بھائی، دنیا میں جتنے بھی عوامل ہیں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی بھی باتیں کہی گئی، سب ہیومن ایرر کے ساتھ ہے. واحد قرآن مجید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بار چینج کر ہی سکتا. باقی ہیومن ایرر ہے، اور بادشاہ زبان مان لو یا صحیح حسن یا کوئی بھی ہو، ہیومن ایرر ہے وہاں پہ. ہاں تو ہو گئے ظاہر انسان کے قرآن. اس کو پکڑ کے اس کی اصلاح کرنا یہ انسانی کا کام ہے. اللہ تو نہیں اوپر کرے گا، انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے اور سعادت بخشی کہ اس کی اصلاح کرے. صحیح ہے، لیکن لوگ آج کل تو قرآن پاک میں بھی کجی ڈھونڈنے لگتے ہیں نا. اس کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ اور وہ فلاں کر دیتے ہیں. اور دیکھیں نا اس میں بعض لوگ اس میں کرتے ہیں. اب جیسے مثال کو لفظ امی ہے نا، امی پر بھی لوگوں نے وہ فساد برپا کر دیا تھا کہ امی کا مطلب جاہل، امی کا مطلب فلاں، یہ وہ، نعوذ باللہ. حالانکہ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ سورہ جمعہ کی آیات پڑھیں آپ 4، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو مطلب پورے معاشرے کو کہا ہے، اس لیے کہ ان کا لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن زبان میں بہت ہی اپنے کو عرب کہتے تھے، باقی دنیا کو عجم گونگا کہتے تھے وہ، اس لیے کہ یادداشت ان کی تیز تھی، زبانی یاد رکھتے تھے، اور زبان میں بہت فصیح زبان تھی. تو اس لیے تو امی کا مطلب یہ ہے. یہیں امریکہ میں ایک صاحب لگے تھے بات کرنے مجھ سے، نعوذ باللہ. ہاں امی کا مطلب کیا بتائیے؟ امی کا مطلب جاہل. تو میں نے کہا توبہ کرو یار، امی کا مطلب جاہل نہیں، جاہل خود عربی لفظ ہے. اور ہمیشہ یہ اصول رکھنا چاہیے کہ عربی کا ترجمہ آپ عربی میں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پرانے مترجمین نے یہی کیا ہے. اب شیطان کو لکھ رہے ہیں نا اس کے اندر، میں نے بھی پہلے یہی کیا تھا، کو دیکھ کے پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان مردود بھی چلا ہے، مردود کہتے ہیں اس کو، لیکن رجیم کا ترجمہ جو صحیح معنی ہے مردود سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ مردود خود عربی لفظ ہے. عذاب غیر مردود، قرآن میں مردود آیا ہے لفظ. مردود کا مطلب ہے ریجیکٹڈ، رد کیا ہوا. ہاں مردود کا لفظ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بجائے شیطان المردود بھی ہو سکتا تھا وہاں، لیکن رجیم کا ہے. رجیم کا اصل مطلب ہے دھتکارا ہوا، پتھر مار کے بھگایا ہوا. جیسے کسی آوارہ کتے کو آپ پتھر مار کے بھگائیں کہ دور ہو، دفاع ہو یہاں سے.
ہے نا، یہ مطلب ہے صحیح اس کا، دور ہو جا، ہاں ملعون، اس کو دھتکار دیا، نکال دیا. تو مردود چل رہا تھا، بڑے بڑے ترجمے نہیں کیا میں نے بھی، پہلے ترجمے مردود ہی میں کر لکھا تھا، بعد میں غور کیا میں. تو میں نے کہا یہ نہیں، تو اس میں اصول یہ رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جو الفاظ عربی میں آ رہے ہیں تو آپ وہی رہنے دیں، جو اردو میں اگر سمجھ رہے ہیں تو اس کو. جیسے کہ ہمارے ایک ہیں، بات لمبی ہو رہی، طاہر سلطانی صاحب، وہ میرے پاس آئے، جانتی ہیں زیوی میں، تو کہنے لگے قرآن کی کوئی ایسی آیت بتائیں کہ جس میں ہم کرنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. تو میں نے نکال کے سورۃ توبہ کی آیت دے دی، الطائبون العابدون الحامدون السائحون. تو میں نے کہا حامدون میں نے ترجمہ کر کے دے دیا، توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، سب کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. اچھا لے کے چلے گئے وہ، دوسرے دن پھر چلے آ رہے ہیں کہ نہیں ترجمہ کہاں سے لیا ہے، لوگ اعتراض کریں گے. میں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا دیکھا ترجمہ، تو انہوں نے اس کا حامدون کا ترجمہ کیا ہے شکر کرنے والے، تو آپ نے کر دیا حمد کرنے والے. میں نے کہا بھائی جو بھی ترجمہ کرے نا لانا میرے پاس پکڑ کے اس کو. حامدون جو ہے حامد کی جمع ہے، اس کا صحیح ترجمہ ہوا حمد کرنے والے. آپ شکر کرنے والے کہتے ہیں، شکر بھی تو عربی لفظ ہے، شاکرون تو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. کر سکتے ہیں، انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے، آپ شکر، ہم کو شکر کہتے ہیں، لیکن بھائی زیادہ بہتر ترجمہ تو یہی ہے نا. میں نے کہا آپ چھاپیں گے اور جو اعتراض کرے گا میرے پاس آنا. تو خیر انہوں نے پھر جا کے چھاپا وہی اپنے، انہوں نے جو کتاب جہاں نے ہم اس کے ٹائٹل پر اوپر ہی دیا کہ ہم کرنے والے. تو اصول یہ ہونا چاہیے قرآن پاک میں جو عربی لفظ موجود ہے اور جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ وہی رہنے دیں نا، اسے کیوں بدل رہے ہیں؟ اس کو بدل کے آپ نعوذ باللہ امی کی جگہ جاہل. ایک ابھی ان کے مجتہد صاحب کی ان کی کتاب دیکھی میں نے، بڑا افسوس ہے، میں نے کہا مجتہد ہیں اور انہوں نے ترجمہ لکھا، میں نے سیو کیا ہوا اس کو. انہوں نے بھی لکھا کہ وہ جو امیوں کا ترجمہ انہوں نے جاہلوں کر دیا. سورہ جمعہ کی جو آیت ہے امیوں کو جاہلوں، تو میں نے کہا یار امیوں کو مطلب جاہلوں نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو صاحب ہیں بحث کر رہے ہیں ان سے میں نے کہا بھی، میں نے کہا آپ کے نہیں آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا ڈر نہیں رہا ہوں. میں نے کہا مثال یہ ہے کہ آپ اور ہم جاپان چلے جاتے ہیں، چائنا چلے جاتے ہیں، ہم ان کی زبان نہیں پڑھ سکتے، نہیں لکھ سکتے، ہم امی ہوں گے وہاں، ہم جاہل تو نہیں ہوں گے نا. آپ کیا جاہل کہیں گے اپنے کو کہ آپ جاہل ہیں؟ آپ ان کی زبان نہیں پڑھ سکتے. تو پھر میں نے کہا جاہل اور امی بہت فرق ہے، دونوں عربی لفظ ہیں. جاہلین جاہلون قرآن پاک میں وہ بھی آیا ہے اور امی کا لفظ بھی آیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ امی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا ہے بلکہ پورے معاشرے کو کہا ہے. امیوں میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا، اور وہ بائبل میں ان کی ہے، یہ بائبل میں پیشگوئی موجود ہے، اس کی نکال کے رکھا ہے کہ جب وہ کتاب ان کو دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ہے نا، ہمارا بھی یہ روایت کہ جبریل صاحب نے کہا کہ اقرار ان کا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ان کے بائبل میں ہے وہ، تو میں نے وہ بھی کوٹ کیا ہوا. ہاں ابو جہل کہا، تو جہل تو الگ چیز ہے نا بھائی. جاہل اور امی میں بہت فرق ہے. امی کا مطلب کہ آپ پڑھنا نہیں سکتے، آپ جائیں، ہم چائنا کی زبان نہیں پڑھ سکتے، ہم رشین نہیں پڑھ سکتے، ہم جاپانی نہیں پڑھ سکتے، تو امی ہو گئے نا، ان پڑھ، ناخواندہ جس کو کہتے ہیں، فارسی میں ناخواندہ کہتے ہیں. ناخواندہ ترجمہ کر دیں آپ، جو پڑھ نہیں سکے تو بجائے جاہل تو نہیں کر سکتے نا. چلیے بات لمبی ہو گئی، تو میں غزل پیش کر دیتا ہوں انہیں کہ جو زیوی بہن نے پیش کی ہے. اسی مصرے کو میں نے بھی، اسی مصرے پہ میں نے وہ اسی مصرے کو میں نے مصرے طرح بنایا ہے. تو بہادر شاہ ظفر کی مصرے طرح پہ ہے. مسئلہ ہے جو نظر سے ان کی نظر ملی وہ حریم دل میں سما گئے. جو نظر سے ان کی نظر ملی وہ حریم دل میں سما گئے. گو نگاہ جھکی تھی حجاب سے وہ حجاب سارے اٹھا گئے. جو نظر سے ان کی نظر ملی وہ حریم دل میں سما گئے. گو نگاہ جھکی تھی حجاب سے وہ حجاب سارے اٹھا گئے. کبھی قلب زخمی ہے سوچتا یہ زمانہ کتنا بدل گیا. کبھی قلب زخمی ہے سوچتا یہ زمانہ کتنا بدل گیا. ہے خلوص دل کا نشاں مٹا ہیں جہاں سے اہل وفا گئے. کبھی قلب زخمی ہے سوچتا یہ زمانہ کتنا بدل گیا. ہے خلوص دل کا نشاں مٹا ہیں جہاں سے اہل وفا گئے. ہیں رواں سفر پہ قدم اٹھے یہ سوال تجھ سے ہیں پوچھتے. ہیں رواں سفر پہ قدم اٹھے یہ سوال تجھ سے ہیں پوچھتے.
تو نے کتنے وعدے وفا کیے وہ تو سارے ہمیں نبھا گئے. ہاں رواں سفر پہ قدم اٹھے یہ سوال تجھ سے ہیں پوچھتے تو نے کتنے وعدے وفا کیے وہ تو سارے ہمیں نبھا گئے. اور کیا فقیہ کو تھا غرور دین آیا ذکر نص صریح کا. یہ دیکھتے ہیں ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے, روایات لے آتے ہیں, فقہ کی بات لے آئیں گے, بنائی ہوئی حدیثیں لے آئیں گے اور قرآن کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں. اس پہ آتا ہے غصہ. بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے پہلے اسے مانو نا, باقی تو سارے آپ کی روایات ہیں. تو کیا فقیہ کو تھا غرور دین آیا ذکر نص صریح کا, جو جواب ان سے نہ بن پڑا وہ سنبھالے اپنی ابا گئے. کیا فقیہ کو تھا غرور دین آیا ذکر نص صریح کا, جو جواب ان سے نہ بن پڑا وہ سنبھالے اپنی ابا گئے. اور وہ رفیق اپنے کدھر گئے وہ جہاں سے جا کے کہاں بسے. وہ رفیق اپنے کدھر گئے وہ جہاں سے جا کے کہاں بسے, جو دریچے ماضی کے واہ ہوئے کیا ہی پیارے سپنے دکھا گئے. وہ رفیق اپنے کدھر گئے وہ جہاں سے جا کے کہاں بسے, جو دریچے ماضی کے واہ ہوئے کیا ہی پیارے سپنے دکھا گئے. اور یہ سر مقطع شعر ہے اور تضمین بھی ہے ظفر کے مصرے پہ. سدا مہربانی سے ہم خجل کیا خوب ہم کو تھا منفعل. سدا مہربانی سے ہم خجل کیا خوب ہم کو تھا منفعل, وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. سدا مہربانی سے ہم خجل کیا خوب ہم کو تھا منفعل, وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. مقطع ہے اور مقطع ہے. یہاں کا پھول کیسا ہے ماجرا, یہاں کا پھول کیسا ہے ماجرا, جو بھی گل کھلا وہ فنا ہوا. یہاں کا پھول کیسا ہے ماجرا, جو بھی گل کھلا وہ فنا ہوا. جو چمن میں آئے تھے دل ربا وہ برنگ باد صبا گئے. جو چمن میں آئے تھے دل ربا وہ برنگ باد صبا گئے. جو نظر سے ان کی نظر ملی وہ ہری میں دل میں سما گئے. گو نگاہ جھکی تھی حجاب سے وہ حجاب سارے اٹھا گئے. وہ حجاب سارے اٹھا گئے. جی بہت بہت شکریہ بہادر شاہ ظفر جی مل کے مصر طرف. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جی تنویر پور صاحب. جناب نے پہلے بہادر شاہ ظفر اور ان کے فن پر بات کی, پھر اپنا کام سنایا. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جی. دعا میں میں جناب جلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام